پاکستان کی موجودہ صورتحال سے کون واقف نہیں؟ پاکستان اس وقت افراتفری کا شکار ہے۔ اس میں سیاسی افراتفری بھی شامل ہے اور معاشی افراتفری بھی، اور افسوس کے ساتھ پاکستان اس حالات سے واپس جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہا۔ السلام علیکم، میں ہوں محسن بھٹا اور اس ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محسن بھٹا۔ میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور ہاں، نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی اور بہت سارے انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ پچھلے 20 سالوں سے پاکستان کی معیشت ڈرپ پہ چل رہی ہے، یعنی اس کو آپ ایک ڈرپ اکانومی بھی کہہ سکتے ہیں، خود سے مسلط کیے گئے حالات بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہت سالوں سے بہت بری پالیسیاں ہم اپنا رہے ہیں جس کے اثرات آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ تقریباً 1.5 سال سے پاکستان کے سیاستدانوں کے درمیان جہاں سیاسی رساکشی جاری ہے، تو وہیں مہنگائی کے سایہ عوام بامشکل اپنی زندگی کی گاڑی کھینچ رہے ہیں۔ اس وقت مہنگائی اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، جبکہ کچھ ماہرین کے مطابق اس میں آنے والے مہینوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس سے قبل 2022 کی گرمیوں میں ملک کا بیشتر حصہ سیلاب کی نظر ہو گیا، جس کی متاثرین کی بحالی کے لیے پاکستان دیگر ممالک کی جانب دیکھ رہا ہے، کیونکہ معاشی بدحالی کے باعث پاکستان کے پاس اس وقت ضروری درآمدات کے لیے بھی ڈالرز نہیں ہیں۔ پاکستان اس نہج تک کیسے پہنچا؟ یہ ایک سوال ہے جو کہ ہم سب پاکستانیوں کے دماغ کے اندر آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس سال اگر آپ نے مثال کے طور پر قرضہ کوئی جو پاکستان نے لیا ہوتا ہے وہ واپس کرنا ہے، تو ہماری ایک اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم پہلے والا قرضہ واپس کرنے کی خاطر دوسرے ملکوں سے قرضہ اٹھاتے ہیں تاکہ ہم پہلے والا قرضہ واپس کر دیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرضے کے اوپر ہم قرضہ دوبارہ لیے جا رہے ہیں۔ جب ہم قرضے کے اوپر دوبارہ قرضہ لیں گے تو ہمارا قرضہ بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ بیک اینڈ پہ تو ہم قرضہ پہلے والا اس کی قسطیں جو ہے نا وہ پے کر رہے ہیں، لیکن آنے والا قرضہ جو کہ ہم قرض اٹھا کے اس قرض کو پے کر رہے ہیں، وہ تو ہمارا اسی طریقے سے بڑھتا جا رہا ہے۔ تو بنیادی طور پر آپ اتنے سال میں کسی ایک ملک سے قرضہ لے کر دوسرے ملک کو لوٹا رہے ہیں، یا کسی ایک ادارے سے جیسے کہ ورلڈ بینک سے قرضہ لے کر آپ ایشیائی ترقی بینک کو دے رہے تھے۔ آپ اس بات کو ایسے سمجھ لیں کہ پاکستان کی تاریخ میں صرف 4 سال چھوڑ کر ہر سال پاکستان تجارتی خسارے میں جاتا رہا۔ دیگر ممالک سے زیادہ چیزیں خریدتا ہے اور انہیں کم بیچتا ہے۔ آپ کو کچھ نہ کچھ پیسے لے کر غیر ملکیوں کو دینے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس تو ڈالرز ہی نہیں ہیں۔ تجارتی خسارے کے بارے میں میں ایک ویڈیو پہلے بھی بنا چکا ہوں، لیکن میں اس میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ تجارتی خسارہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ باہر کے ملک سے جو امپورٹس کرتے ہیں وہ آپ کی زیادہ ہوتی ہیں، جو آپ اپنے ملک سے ایکسپورٹس کرتے ہیں تو اس کے اگینسٹ جو ہے نا آپ پیمنٹ جو باہر سے ڈالرز میں لیتے ہیں وہ کم ہوتی ہے، اور امپورٹس کے اگینسٹ آپ کو پیمنٹ پے کرنی ہوتی ہے، جو کہ آپ ڈالرز کی مد کے اندر آپ پے کرتے ہیں، اور وہ آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر میں سے پیمنٹ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب پیمنٹ آپ کی درآمدات زیادہ ہوں گی، امپورٹس زیادہ ہوں گی، تو اس کیس کے اندر آپ کے ڈالرز آپ کے ملک سے زیادہ جائیں گے، اور ایکسپورٹس جب آپ باہر کے ملک میں کوئی چیزیں بیچتے ہیں اگر وہ کم ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے بدلے میں جو امپورٹس آپ کر رہے ہیں اس میں ڈالر زیادہ جا رہے ہیں، ایکسپورٹس کے اگینسٹ آپ کے پاس ڈالر کم آ رہے ہیں، تو آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر کے اندر جانے والے ڈالرز کی تعداد زیادہ ہے اور آنے والے ڈالرز کی تعداد زیادہ ہے، کم ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں بیسیکلی تجارتی خسارہ۔ اب سوال ہمارا یہاں پر یہ ہے کہ یار ہم اس نہج تک جو ہے نا وہ پہنچے کیسے ہیں؟ پاکستان اس جو یہ آج کل ہماری صورت حال ہے اس تک ہم پہنچے کیسے ہیں؟ ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا عالمیہ رہا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہیں ہم فارن پروڈکٹس کے اوپر۔ ہمارے پاکستان کے اندر جو پروڈکشن ہے چیزوں کی وہ ہے ہی نہیں۔ ہم جو بھی چیز آپ دیکھ لیں پاکستان کے اندر، ہم پہلے اس کا تمام جو را مٹیریل ہے ہم فارن سے پرچیز کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی پروڈکشن پاکستان کے اندر ہوتی ہے۔ پاکستان آج تک کبھی خود کفیل بننے کی کوشش نہیں کی، ہمارے سیاستدانوں نے کبھی پاکستان کو خود کفیل بنانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم تمام کی تمام چیزوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں باہر کے، اور پھر ٹیکس ہم لوگ نہیں دیتے۔ ٹیکس نہ جمع کرنا جو ہے نا ایک سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم یہاں تک ہیں۔ دوسری، ہماری درآمدات جو ہیں وہ زیادہ ہیں جبکہ برآمدات ہیں وہ کم ہیں۔ جب درآمدات اور برآمدات کے نتیجے کے اندر ہوتا کیا ہے کہ جو ہمارا بیلنس آف پیمنٹ ہے اس کے مسائل آ جاتے ہیں۔ اب بیلنس آف پیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ملک کی معیشت جو ہے نا وہ اب یہ سمجھ لیں کہ مالی ادوایت کے اوپر چل رہی ہے۔ اب مالی ادوایت سے مراد یہ ہے کہ آپ جیسے کسی مریض کو ایک ڈرپ لگا دیتے ہیں، اسے وقتی طور پہ آرام تو آ جاتا ہے، لیکن اس کا وہ پراپر حل نہیں ہوتا، وہ اس کو عارضی طور پر ایک سکون ریلیکس دینے کے لیے ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاکستان کی صورتحال بھی یہی ہے کہ ہم IMF سے قرضہ لیتے ہیں، ہمارے فارن ریزروز بڑھ جاتے ہیں، دوسرے ملک ہمارے اندر انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ہمارے، کیونکہ آپ کی جو کسی بھی فارن کی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر، آپ کے تجارتی خسارہ، آپ کے فارن ریزروز کو دیکھ کر ہوتی ہے۔
تو ہماری جو ہے یہ ڈرپ اکانومی ہے کہ آپ ہمیں تھوڑے سے پیسے ادھر سے مانگ لیے، ادھر سے مانگ لیے، ادھر سے مانگ لیا، ہمارا ملک جو ہے نا وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پاکستان اس نہج تک جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے ملک کی جو اشرافیہ ہیں، ان کے غلط فیصلے جو ہیں نا اس نے پاکستان کو آج اس حد تک پہنچا دیا ہے۔ اس ملک میں فوج کی بھی جو ہے نا براہ راست مداخلت رہی ہے، فوج ایک عرصے تک اقتدار میں بھی رہی ہے، پھر فوج کی بالواسطہ جو مداخلت ہے وہ آپ کی سیاست کے اندر رہتی ہے۔ پھر ہم نے ہائبرڈ نظام دیکھا جس کا حالیہ دور میں تجربہ کیا گیا۔ تو ان 75 سال میں ہم نے ملک کے اندر مختلف تجربات کیے ہیں کہ ہم کسی تجربے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن ملک کی اکانومی جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ بیٹھتی گئی، اور اس ٹائم ملک کے حالات جو ہے نا وہ بہت زیادہ ٹف ہیں۔ غریب جو انسان ہے اس کا جینا مشکل ہو چکا ہے، اس کے لیے روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں، اور ہمارے سیاستدان صرف آپس میں لڑے جا رہے ہیں ایک کرسی کی سیٹ کی خاطر، صرف ایک کرسی کی خاطر۔ وہ ادھر وہ ان کے الزامات، اس پہ الزامات، لیکن کسی نے نہیں سوچا کہ اس عوام جو پس رہی ہے، جس عوام نے ہم کو اس نتیجے تک پہنچایا ہے، جس عوام نے ہم کو ووٹ دے کر ہمیں یہ سیٹ دی ہے، ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ سب لوگ جو ہے نا ان حالات کے ذمہ دار ہیں۔ سیاسی جماعتیں اپنی جان نہیں چھڑا سکتی، انہیں ٹھیک نہیں ہوتی، ریاست کا نظام ٹھیک نہیں کیا گیا تو سیاستدانوں کے اوپر ہمیشہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے ملک کے تمام فیصلے یہ سیاستدان کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی جماعت آتی ہے تو دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، وہ اس کے خلاف، وہ اس کے خلاف، ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگا کے وہ اپنی سیاست تو کھیلے جا رہے ہیں، لیکن عوام کے بارے میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں سوچ رہا۔ ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ انہوں نے اس ملک میں جمہوریت کو جو ہے نا وہ چلنے نہیں دیا، پسند ناپسند کے بنیاد پر اپنی مرضی کے حکمران لے کر آئے، اور اس سے ایک بحران پیدا ہوتا گیا، اور اس بحران نے معاشی بحران کو جنم دیا۔ عدلیہ بھی ذمہ دار ہے کہ وہ لوگوں کو اس ملک میں نئی انصاف نہیں دے سکی۔ اگر آج بھی کسی سول کیس کے اندر کوئی بھی آپ ایک کیس فائل کر دیں تو آپ کو اس کا فیصلہ ملنے میں دہائیاں لگ جاتی ہیں۔ پچھلے 20 سال میں کسی بھی ایک سیاسی جماعت نے، ماہر معاشیات نے کوئی حل نہیں نکالا، نہ ہی کوئی بحث ہوئی، ان حالات پہ کوئی بیانیہ نہیں بنا، اور نہ ہی کوئی حل نکل سکتا ہے۔ سیاستدان، فوج، عدلیہ، بیوروکریسی سب موجودہ حالات کے ذمہ دار ہیں۔ دیگر شراکت دان بھی ہیں بہت سارے، جیسے کہ مولوی صاحبان ہیں جنہوں نے ملک کے اندر مختلف تنازع کھڑے کر دیے۔ میڈیا آپ کا سچ دکھاتا نہیں ہے، حقیقت سے بالکل برعکس خبریں آپ کے پاس چل رہی ہوتی ہیں۔ وہ یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ میڈیا آپ کا کسی ایک کو سپورٹ کرتا ہے، دوسرے کی برائیاں، اگر دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہے تو پھر پہلے والے کی برائیاں۔ یہ تمام چیزیں ہمارے پاکستان کے اندر اس ٹائم چل رہی ہیں۔ معاشی استحکام کے لیے آپ کو لوگوں کے ساتھ سچ بولنا پڑے گا، ایک واضح اور اجتماعی پالیسی بنانی پڑے گی۔ ایک فرد یا ایک ماہر پاکستان کی معیشت کا حل نہیں نکال سکتا۔ آپ کو تمام سیاستدانوں کو اتفاق پیدا کرنا ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کو، تمام کے تمام لوگ جو کہ کسی بھی ملک کی اکانومی کے اندر چلانے کے اندر اہم رول ادا کرتے ہیں، ان کے اندر اتفاق رائے ہونا چاہیے۔ یہ کسی ایک سیاسی جماعت کا بھی کام نہیں ہے۔ کم از کم کوئی ذمہ دار ماہر معاشیات اس قابل تو ہو جو آزادانہ طریقے سے تمام تر جماعتوں اور حلقوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کا حل نکال سکے، اور ہر صوبے اور طبقے سے ان کی نمائندگی ہو، تاکہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق ایمرجنسی معاشی پالیسی بنائی جا سکے۔ اس وقت جو بھی IMF کہہ رہا ہے وہ آپ نے ماننا ہے۔ IMF کے ساتھ ٹیبل پہ آ جائے تو کچھ باتیں آپ بھی منوا سکتے ہیں۔ گیس مہنگی کر لیں، بجلی تھوڑی سی مہنگی ہوگی، بجلی میں تھوڑی بہتری لے آئیں، ڈالر کو چھوڑ دیں، دیوالیہ ہونے کے خطرے جیسے ہی کم ہوگا تو ڈالر خود بخود نیچے آ جائے گا۔ دکانداروں پر ٹیکس لگا دو تو وہ ٹیکس دینے کو ریڈی نہیں ہوتے۔ 22 لاکھ دکاندار ہیں تو 30,000 ٹیکس بھر رہے ہوں گے، تو یہ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ ہمیں جو اپنا ٹیکس نیٹ ہے نا اس کو وسیع کرنا ہوگا، تاکہ ہماری انکم آئے، اور اس انکم کے تحت جو ہے نا ہمارا بجٹ بنے، اور ہم عوام کے اوپر تمام کے تمام جو ہے نا وہ پیسے لگا سکیں۔ سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے، ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، دوسری جانب سے بھی جواب آتا ہے۔ سیاست میں ایک بہت برا ماحول ہے جو ہمیں ٹھیک کرنے کی اس ٹائم ضرورت ہے، کیونکہ تمام سیاستدانوں کو مل بیٹھ کے پاکستان کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ اس ٹائم وہ صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ عوام تو کسی کو نظر نہیں آ رہی، عوام جو ہے نا اس کے اندر وہ پستی جا رہی ہے۔ معاشی استحکام لانے کے لیے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ آپ کو سچ بولنا پڑے گا۔ اگر آج ہمیں IMF سے قسط مل جاتی ہے تو 6 مہینے بعد ہم کیا کریں گے، 7 مہینے بعد کیا کریں گے؟ ہم دوبارہ IMF کا دروازہ کھڑکائیں گے۔ پھر ہمیں جو ہے نا اس کی ایک امید لگی ہوگی کہ یار ہمیں وہاں سے قرضہ مل جائے تو ہم یہ کر لیں گے ملک میں۔ ہمیں ایسا نہیں، ہمیں ملک کے بارے میں سوچنا ہے، ہمیں اپنی پرماننٹ سورس بنانے ہیں کہ ہمیں اس ملک کی اکانومی کو اوپر لے کے جانا ہے۔
ہم صرف کام کیا کر رہے ہیں اس ٹائم پاکستان کے اندر؟ ہم عارضی طور پہ ایک مریض کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کی جو پرماننٹ بیماری ہے اس کا علاج ہی نہیں کر رہے۔ یہی سیم چیز ہمارے پاکستان کے ساتھ ہے۔ ہم پاکستان کا عارضی طور پر اس کو چلانے کے راستے تو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی بھی سیاستدان یہ نہیں سوچ رہا کہ یار ہم نے ملک کو اپنے قدموں کے اوپر کھڑا کیسے کرنا ہے۔ ہمارے ہمسایہ ممالک کو دیکھیں، ہمارے ارد گرد اور تمام ممالک جو کہ اس قدر مستحکم ہو چکے ہیں اپنی اکانومی کے اندر کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، اور ہم صرف آج اسی جگہ پر جہاں پر ہم پہلے تھے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہو گئے۔ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اتنی ان کے پاس بائنگ پاور نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کے لیے ڈیلی کا جو راشن ہے وہ پرچیز کر سکیں۔ بے روزگاری آپ کے ملک میں بڑھ گئی ہے۔ ہم نے بیسیکلی جو ہمارا ماضی تھا نا اس سے سبق سیکھا ہی نہیں ہے۔ ہماری لڑائیاں ہیں، خاص طور پہ جو پاکستان کے اندر ہمارا سیاسی عدم استحکام ہے، یہ ہماری فارن انویسٹمنٹ کو ہمارے ملک سے باہر لے کے جا رہا ہے۔ ہمارے ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں۔ ایک خوف کا منظر ہے، خوف کے منظر کے اندر آپ لوگ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ آپ پاکستانی عوام کو دبایا جا رہا ہے، سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ پلیز ہماری ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ پاکستانی عوام کے بارے میں سوچیں، آپس کی لڑائیاں ختم کریں۔ کوئی کسی کا دشمن نہیں، تمام محب وطن ہیں۔ ہمیں اپنی حب الوطنی کو شو کرنا ہوگا۔ ہم اپنی حب الوطنی کو شو کر سکتے ہیں اس ملک کو اوپر اٹھا کر، اس ملک کے بارے میں سوچ کر، اس ملک کی عوام کے بارے میں سوچ کر، اس عوام کے بارے میں سوچ کر جس عوام نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ ہمیں اس کا پرماننٹ سورس ڈھونڈنا ہوگا جس سے پاکستان ترقی کرے۔ ہم ڈرپ اکانومی کے اوپر نہیں چلنا چاہتے اور آگے ہمیں نہیں چلنا چاہیے۔ ہمیں ایسے سورس بنانے چاہیے جس سے ہمارا پاکستان مستحکم ہو، ہمیں کسی کے آگے بھیک نہ مانگنی پڑے۔ ہمیں اس پاکستان کو اور اوپر لے کر جانا ہے، لیکن اس سب کے لیے ہم سب کو مل کے بیٹھنا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عارضی طور پر ڈرپ سے کام چلا سکیں۔ اب چیلنجز بڑھ گئے ہیں، لوگوں میں شعور آ گیا ہے، شعور بڑھ گیا ہے۔ زراعت کے شعبے میں اگر آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو آج کر لیں، ایسی پالیسیز بنائیں جو برسوں چل سکیں۔ یہ عارضی اقدامات آپ ایمرجنسی میں تو چلا سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد نہیں۔ ہمیں اپنے ملک کو مستحکم کرنے کی خاطر ہمیں ایسی پالیسیز بنانی ہوں گی جو کہ لانگ لاسٹنگ ہوں۔